اپوزیشن کو آج ایوان سے منظور ہونے والے بجٹ عوام کے لیے گھاٹے کا سودا کیوں لگ رہا ہے اور اب اس بجٹ کے اثرات کیا ہوں گے عوام کے اوپر؟ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور سابق وزیر خزانہ خیبر پختونخوا تیمور سلیم جھگڑا صاحب۔ السلام علیکم جھگڑا صاحب۔ السلام علیکم۔ تھینک یو جھگڑا صاحب، آپ آئے آج کے دن اور بڑا ہیوی دن ہے عوام کے لیے۔ عوام کو سمجھ نہیں آ رہی شوڈ دے بی ہیپی اور شوڈ دے بی مورننگ۔ بجٹ تو منظور ہو گیا، یہ اب عوام کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ از اٹ گوئنگ ٹو میک دیئر لائف ڈیفیکلٹ؟ آپ نے آج پروفٹ میگزین کا ٹائٹل دیکھا ہے؟ نہیں، کیا لکھا ہے اس میں؟ سب سے بڑی میگزین ہے بزنس کی پاکستان کی، اور اس کا ٹائٹل ہے کریم ایگزٹس پاکستان۔ سب سے پائنیئرنگ جو کمپنی پاکستان میں، ایک پاکستانی اونر میرے ساتھ مکنسی میں وہ 5-6 سال کام کر چکا۔ یہاں پہ کمپنی جو ہے وہ اس کی بڑی ہوئی، دبئی میں بنائی تھی، یہاں پہ بڑی ہوئی، لیکن آج وہ پاکستان چھوڑ رہے کیونکہ یہاں پہ بزنس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کتنی کمپنیاں پاکستان چھوڑ چکی ہیں پچھلے 3 سال میں؟ یہ بجٹ آپ کو دکھاتا ہے کہ 4 سال کے بعد، اور اس پہ ہم نے ولاگ بھی کیا تھا، ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں جہاں پہ جب یہ پہلے پی ڈی ایم کا ٹولہ اور ابھی فارم 47 کا ٹولہ جنہوں نے حکومت گرائی ہے اور اس کے بعد یہ سنبھالی ہے کہ ہم معیشت کو ٹھیک کرتے ہیں، اور وہ معیشت کو اتنا سٹیبل کر دیا کہ جیسے وہ مردہ قبر میں نہیں ہوتا تو لٹا دیا۔ تو وہ یہی ہے، ہم پہ ٹیکس لگاؤ، کاربن ٹیکس لگاؤ، کاربن ٹیکس لگاتے لگاتے ساتھ سولر پینل پہ بھی ٹیکس لگاؤ، یہ کہو کہ جو ہے وہ گریڈ 22 افسروں کی تنخواہیں بڑھانے کے لیے ہم نے ٹیکس ریلیف ختم کر دیا عوام پہ۔ ٹھیک ہے، یہ اس بجٹ کا حال ہے۔ اس کی نہ کوئی سمت ہے، نہ اس کی کوئی اسٹریٹجی ہے، نہ اس میں کوئی ریلیف ہے، اس میں صرف تکلیف ہے۔ یہ اچھا تھا، ویسے اس میں کوئی ریلیف نہیں ہے، صرف تکلیف ہے۔ اچھا، لیکن آپ سے پہلے میری بات ہو رہی تھی رانا احسان افضل صاحب سے، اور ان کا یہ کلیم ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے گروتھ اورینٹڈ، ایکسپورٹ اورینٹڈ اینڈ ٹیکس تھیفٹ کنٹرول اورینٹڈ بجٹ دیا۔ کون سا کلیم ان کا مانیں گے؟ یہ ویسے تو کون وہ سے یہ بھی والے؟ claim ویسے کر رہے تھے کہ مہنگائی کم ہو رانا گئی ہے۔ احسان کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ بیچارہ فارم 47 والا بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کا ٹکٹ تو اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کو دیا تھا نا۔ ٹھیک ہے، کون سا کلیم مانیں گے؟ جو لوگ ایک دن ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل پیس پرائز دیں اور اگلے دن خبر یہ پہنچے کہ وہ جو ہے وہ ڈسکس نہ ہو کیونکہ وہ حکومت خود شرما رہی ہے کیونکہ اس نے ایران پہ بم پھینکے ہیں، تو آپ جو ہے وہ ان لوگوں کی کون سی بات مانیں گے؟ مجھے یہ بتائیں۔ مطلب اس پہ تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ کون سا کلیم ان کا ہے یا کون سا کلیم نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اس سب کچھ کی ہمیں قیمت کیا دینی پڑی ہے؟ عدلیہ آج آزاد نہیں ہے، آج پھر سے عمران خان کا کیس جو ہے وہ ڈیلے ہو گیا، پتہ نہیں پروسیکیوٹر بدل گیا یا جج چھٹی پہ تھا یا پتہ نہیں آج کون سا آیا۔ ٹھیک ہے، پولیس جو ہے، بیوروکریسی جو ہے وہ بیسکلی ظلم کے غلام ہیں۔ میڈیا پہ جو ریسٹرکشنز ہیں آپ خود جانتے ہیں، آپ کے کالیگز ہیں جو آج کل ٹاک شو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ زیادہ آزاد طریقے سے بات کر رہے تھے۔ پورے ملک میں جس کو جب غائب کرنا ہے اس کو تب غائب کر لیں۔ تو یہ اتنی بڑی قیمت دینے کے بعد اگر اکانومی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، اگر عوام کو تکلیف اٹھانی ہے تو پھر یہ گلہ نہ کیجیے گا جس دن واقعی صرف پی ٹی آئی کے سپورٹرز نہیں، جب عام عوام بھی ریاکٹ کرے نا، اور یہ ہوگا، یہ لوگ آپ کو انڈیا پہ 1000 بار سپورٹ کریں گے، لیکن یہ لوگ پاکستان کو ترقی کرنا ہوا دیکھنا بھی چاہتے ہیں اور پاکستان میں جمہوریت بھی دیکھنا چاہتے ہیں، ہائیبریڈ نظام نہیں۔ اچھا، اب ہائیبریڈ کی اور جمہوریت کی آپ نے بات کی ہے، آج آپ پٹیالہ گئے تھے، واٹ ہیپن دیر؟ کیا ہونا تھا؟ کھڑے کھڑے واپس آ گئے۔ گئے وہاں پہ جو ہے کوئی 2 کلومیٹر اڈیالہ روڈ سے پبلک سڑک پہ جو ہے وہ چوکی بنائی ہے، وہاں پہ آپ کو روک دیتے ہیں، سائڈ پہ وہاں پہ ایک پلاٹ ہے، وہاں پہ آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک ایس ایچ او جو ہے وہ ایک چیف منسٹر کو، ایک لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی کو، ایک لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ کو، ایک خیبر پختونخوا کے فائنانس ایڈوائزر کو، چلے میں تو آپ کی طرح عام شہری ہوں نا، لیکن یہ 4 تو وی آئی پیز ہیں، یہ 4 تو ٹیکنیکلی ریاست کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں، ان کو جو ہے وہ روکتا ہے۔ میں نے عمر ایوب خان کو کہا کہ ہم جانے سے پہلے ان کو کہیں گے کہ یہ آپ کون سے قانون کے تحت کر رہے ہیں،
کوئی آئین کوئی قانون آپ کو جو ہے وہ وہاں سے 2 کلومیٹر عمران خان سے بھی ملنے نہیں روک سکتا. 2 کلومیٹر باہر تو جو ہے وہ نہیں روک سکتا. اگر آپ نے پاکستان کے آئین قانون کو اتنا جو ہے وہ بنانا ہے مذاق, تو پھر اور خواجہ آصف نے نظام کو ہائیبریڈ کرنا ہے, تو پھر عمران خان کی ٹویٹس کا اتنا گلہ تو نہ کریں نا. ٹھیک ہے, جب وہ حقیقت کو حقیقت کہتے ہیں تو آپ کو گلہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور جو ان کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتا ہے ان پہ جو ہے وہ JIT بن جاتی ہے. خواجہ آصف پہ بھی ابھی JIT بنائے نا. ایک چیز میں دوبارہ کہہ دوں, یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. میں 2 دن پہلے بھی گیا, آج بھی گیا, آج میں اس گروپ کے ساتھ گیا جو 5 لوگ عمران خان نے بلائے تھے. دیکھیں, عمران خان مائنس نہیں ہوں گے, یہ جو بھی کریں. ہمیں اب جو ہے وہ ضرور یہ دیکھنا ہے کہ اب ہم سے عوام ایکسپیکٹ کر رہی ہے. میں اسی کوشچن پہ آنا چاہ رہی تھی کہ اب دس ہیز بین ہیپننگ فار اے وائل کہ آپ لوگ جاتے ہیں, وہاں پر روکا جاتا ہے, کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر 2 کلومیٹر دور آپ کو گاڑیاں اتارتی ہیں اور وہاں سے آپ لوگ آگے پیدل چلتے ہیں, پھر وہاں خالی پلاٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ تو چل رہا ہے. ہاؤ از PTI گوئنگ ٹو بریک دس ویشیس سائیکل؟ کیونکہ یہ تو بڑے عرصے سے چل رہا ہے. اب آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کے اوپر جب کوئی کلیئرٹی آنے لگی اور جب تحریک شروع ہونے لگی, تو اس سے پہلے پارٹی کے اندر ایک بڑے واضح اختلافات نظر آئے, چاہے وہ علیمہ خان صاحبہ اور علی امین کے درمیان میں ہوں, یا پھر ورکر سپورٹر کے درمیان اور KP گورنمنٹ کے درمیان میں ہو, یا پھر لیڈرشپ کے آپس میں درمیان میں ہو کہ بھئی آپ نہیں نکلے تو آپ نے احتجاج نہیں کیا. تو یہ جو ہے سلسلہ, یہ بڑا لیجٹمیٹ سوال ہے, اور جو سپورٹرز ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں میرا ان سے گلہ نہیں ہے. لیکن مجھے آپ کو 2-3 منٹ دینے پڑیں گے. دیکھیں, آپشنز ہمارے پاس کیا ہے. ہم آج گئے, ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا, کیا ہوا؟ واپس آئے, پولیس والے کو لیکچر دیا. وہ اپنی وردی کی بے عزتی کر رہا ہے. وہ جو ہے قانون کو وہ توڑ رہا ہے, آئین کو وہ توڑ رہا ہے. وی ریسپیکٹڈ دا لا, وی کیم بیک. ٹھیک ہے. دوسرا آپشن کیا ہے؟ کورٹ جائیں, کورٹ کیس لگ رہے ہیں, سپریم کورٹ جائیں, چلے جائیں گے. یا افریدی کو آج تک سپریم کورٹ, تو وہاں پہ آپ نے وہ مجھے نہیں پتا جو وکیل اور علی امین خان گئے تھے وہ ان سے پوچھنا پڑے گا. لیکن یا افریدی صاحب کے جیل ریفارمز ہیں. میرے پاس یہ حق ہے کہ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے پوچھوں کہ سر آپ جیل ریفارمز کر رہے ہیں, can the ex-Prime Minister of Pakistan get his legal visitation rights? And do any of us have the right to call ourselves a public servant but not stand by the law? یہ میرا حق ہے سوال کرنے کا کسی بھی پبلک سرونٹ سے یا نہیں. ٹھیک ہے. وہ آپشن بھی اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ عدالت بھی اتنی وائبرنٹ ہے جتنی ہماری اکانومی وائبرنٹ ہے. اور کیا آپشن ہے؟ بس یہی رہ گیا نا کہ قانون کو ہاتھ میں لیں یا پھر پیسفل پروٹیسٹ کریں. عمران خان کا راستہ تو پیسفل پروٹیسٹ ہے, لیکن وہاں پہ جو میں کہہ رہا ہوں وی ہیو ٹو گیٹ آور ہاؤس ان آرڈر. یہ اگر کوئی کہے کہ ہمارے آپس میں اختلافات نہیں ہیں اور جن کے لڑائیاں ہوئی ہیں یا جن کے ایک دوسرے سے گلے ہیں نا, someone has to set those in order. یہ جو بجٹ کا معاملہ ہوا, یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ بجٹ 30 تک پاس ہونا چاہیے لیٹ ہو سکتا تھا تھوڑا سا, لیکن نہیں 30 کو پاس ہونا تھا. لیکن یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ 30 تک بہت ٹائم تھا, بہت چیزیں فرق ہو سکتی تھی. ڈو وی ایز اے پارٹی ہیو دی کریج ٹو لک ایٹ دس کہ ہم نے اس میں کون سی چیز ٹھیک کی یا کون سی چیز غلط کی؟ بیکاز وی او اٹ ٹو عمران خان. یہ عمران خان کی طرف ہماری ذمہ داری ہے. دیٹس آل آئی ایم سیئنگ. میرے لیے بڑا آسان ہے کہ کہنا کہ نہ پاس کرے, میں وہ بات نہیں کرتا. تو یہ انٹروسپیکشن کرے گا کون جھگڑا صاحب؟ دیکھیے یہاں پر تو کوئی کسی کی اتھارٹی نہیں مانتا. دیکھیے وہی ہے نا, جس دن ہم یہ سمجھیں کہ یہ اتھارٹی کی بات نہیں ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ فار ایگزامپل علیمہ خان سے گلہ کرتے ہیں. ایک بہن کے جذبات سمجھیں. اف وی گیٹ آور ایکٹ ٹوگیدر تو کوئی جو ہے وہ پارٹی کی ہائرارکی سے باہر نہیں بولے گا. بٹ اے سسٹر ہیز دا رائٹ ٹو بی کنسرنڈ اباؤٹ ہر بردر. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ بیسیکلی سسٹر کی فرسٹریشن اسی لیے سامنے آئی نا کہ وہ اس کو نظر نہیں آ رہا کہ بھائی پارٹی کچھ کر رہی ہے, ہاتھ پاؤں مارے, بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے. پھر پولیٹیکل پہلی حقیقت یہ ہے کہ ظلم یہ ریاست کر رہی ہے, ظلم یہ اسٹیٹ کر رہا ہے. بٹ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کچھ جو ہے وہ فرق کریں. وہ تحریک جس دن ہم یہ جان گئے کہ ہاؤ ٹو ریزالو دیز ڈفرنسز اینڈ موو فارورڈ, I don't need to like someone.
میری نہیں علی امین سے بنتی نا. آج ہم گئے, خان صاحب نے ایک کمیٹی میں ڈالا تو ہم گئے, میں وہاں پہ خان صاحب کو ان پٹ دے دوں گا. میرے سے علی امین یا مزمل بھی بجٹ پہ ان پٹ جو ہے وہ لے لے. بجٹ کے بعد انہوں نے میرے سے لیا, میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ پہلے کیوں نہیں, میں نے ان کو اپنا ان پٹ دیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اب میری ذمہ داری ہے. آئی ڈونٹ نیڈ ٹو لائک دیم ٹو ڈو واٹ از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو.